بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، جس کریم ذات نے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 35 کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں آپ نے جو ترجمہ سنا، اس کے اندر مالک کی کائنات نے جو ایک خاندان کی بنیاد ہوتی ہے میاں بیوی، جس گھر میں وہ رہتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ان کا ذکر ہوا، اور نیک پاک بیویاں ان کا ذکر ہوا، اور پھر ان عورتوں کا ذکر ہوا جن سے نافرمانی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے جو طریقے تھے وہ بتائے گئے۔ پہلے نرمی سے سمجھاؤ، پیار، محبت، اخلاق، یعنی ہر استعمال کریں، نہ ہو پھر اپنے بستر سے الگ ہو جاؤ۔ پھر تیسری تھی تھوڑا سا کہ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ذرا ہاتھ اٹھانا۔ وہ آج کی جو آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خبیرہ۔ قرآن مجید کی ان آیات سے خاندانی نظام، گھر کا نظام، میاں بیوی کا رشتہ اتنا اہم ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ آج کل جو تماشا بنا ہوا ہے کہ نہ شوہر کو پتہ کہ میرا اپنی بیوی سے کیا رشتہ ہے، کیا کیسا تعلق ہے، نہ بیوی کو پتہ، نہ خاندان والوں کو پتہ، اور یوں ایک لمحے میں اس مقدس اور پاکیزہ رشتے کو توڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتائج پھر سارے اپنے اپنے گھروں میں اور خاندانوں میں بھگت رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ جو پہلی صورتیں مقرر بیان کی گئیں، یہ تو تھی ان کی آپس کی کوشش، میاں بیوی کے آپس میں وہ ان حالات کو سدھارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اگر یہ کوشش ان کی مفید ثابت نہ ہو اور ایسے آثار نظر آنے لگیں کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو معاملہ طلاق پر جا کر ختم ہوگا۔ بات ادھر جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے، بات اس کی اصلاح کی جو گنجائش ہے وہ نکل نہیں رہی۔ یہ میاں بیوی آپس میں جو کچھ معاملات شوہر کر رہا تھا نا، شوہر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، 3 سٹیپ پچھلی آیت میں بیان ہوئے، لیکن اب یہ ہے کہ حالات شوہر سے بھی اس کے قابو سے باہر جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، ڈر ہو، شقاق کا جدائی ہو جائے گی، ناچاکی ہو جائے گی، معاملہ طلاق تک چلا جائے گا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان اب حالات وہاں پہنچ چکے ہیں کہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے طلاق کے بغیر کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ خاندان والے دیکھ رہے ہیں، رشتہ دار، ان کو پتہ ہے ان میاں بیوی کے درمیان کیسے معاملات چل رہے ہیں۔
پتہ ہے، لیکن کوئی آگے بڑھ کے معاملہ سلجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ جدائی ہوتی ہے تو ہو جائے، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اتنا کچا رشتہ نہیں کہ اس کو ایک لمحے میں توڑ دیا جائے، پوری کوشش کرنی ہے۔ پہلے مرد نے کوشش کی مرحلہ وار، اب خاندان والوں کی ذمہ داری ہے، اب رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے کی پوری کوشش کریں، اور ایسا ہمارے ہاں ہوتا نہیں، اور ہم سب مجرم ہوں گے اگر ایسا کہیں پہ ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَبْعَثُوا، اب اللہ پاک کا حکم یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ مقرر کرو حکم، ایک حکم کہتے ہیں ثالث کو، پنچایت کے اندر جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو پنچ کہتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اس میں 5-7 بندے بھی ہوتے ہیں لیکن پنچ ایک ہی ہے، فیصلہ حتمی اس کا ہوگا۔ فرمایا ایک حکم مقرر کیا جائے من آلہ، جو مرد کے خاندان سے ہو، ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کر دیا جائے، وحکم من آلہا، اور اسی طرح ایک حکم جو ہے وہ عورت کے خاندان سے مقرر کر دیا جائے۔ اب کیا ہوا؟ معاملہ ان سے آگے بڑھا تو دونوں خاندانوں سے، عورت کے خاندان والوں سے بھی اور مرد کے خاندان والوں میں سے بھی، جس کو انہوں نے بہتر سمجھا یہ آدمی فیصلہ صحیح کرے گا، یہ کسی کی سائڈ نہیں لے گا، یہ زیادتی نہیں کرے گا، یہ حق پر مبنی بات کرے گا، سچی بات کرے گا، اور ان دونوں کو مقرر کر دیا جائے۔ جب یہ مقرر ہو جائیں تو میں ان یریدا، ان اگر یریدا تثنیہ یعنی دونوں، یہ دونوں پنچ، یہ دونوں حکم، یہ دونوں ثالث اگر اس بات کا ارادہ کریں، اصلاح، کہ میاں بیوی کے درمیان ہم صلح کرا دیں، ان کی اصلاح کریں، دونوں کو بٹھائیں، دونوں کی بات سنیں، جہاں بات زیادتی والی ہو رہی ہے اس کو سمجھائیں جس نے زیادتی کی ہے، تاکہ جس کی دل آزاری ہوئی ہے کم از کم اس کا کچھ تو دفاع ہو، یہ نہ ہو کہ جس کی دل آزاری ہوئی ہے اسی کو پھر دبایا جا رہا ہو، ایسا نہیں کرنا، جس کی زیادتی ہے اس کو بتاؤ تو نے زیادتی کی ہے۔ اگر یہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ اب دیکھو، جہاں خلوص نیت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اگر یہ دونوں حکم جو ہیں یہ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یوفق اللہ، اللہ جو ہے وہ موافقت پیدا کر دے گا بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں وہ جو شوہر اور بیوی والی محبت ہوتی ہے اللہ اس کو لوٹا دے گا، وہ ان کے اندر آ جائے گی، ان کے دل نرم ہو جائیں گے، ان کی کوشش ہو رہی تھی نرم ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ یوفق اللہ بینہما، فرمایا میاں بیوی اپنی اپنی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے خاندان والے درمیان میں آ گئے وہ مقرر کر دیں، جو ان دونوں کی شکایات سن کر ان کا باہمی تصفیہ کریں۔ دونوں خاندان کی طرف سے بھی ثالث ہو سکتا ہے، میاں بیوی اپنی اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر بیوی کو کہے کہ میں ایک حکم مقرر کرتا ہوں تو بھی اپنے خاندان سے ایک لے لے، یہ دونوں معاملہ ادھر دے دیتے ہیں۔ اور اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بات عدالت تک چلی گئی ہے، تو اب کیا ہو؟ پھر حاکم کو چاہیے، جج اس کو چاہیے کہ جلد بازی میں ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ڈال دے، اور آج کل ایسے ہو رہا ہے، ادھر معاملہ عدالت میں گیا، ادھر 1-2 تاریخیں ہوئیں، معاملہ خلا کے لیے جاتے ہیں نا، عورت خلا کے لیے جاتی ہے،
تو جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا ایسا نہ کریں، بلکہ جج کو چاہیے کہ وہ حکم کے ذریعے یعنی ان خاندانوں کے ثالثوں کے ذریعے ان کے لیے مصالحت کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر ان حکموں نے خلوص نیت سے اصلاح کی کوشش کی تو توفیق الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ضرور شامل حال ہو جائے گی۔ آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب کچھ علیم جاننے والی ہے اور خبیرہ باخبر بھی ہے۔ یعنی یہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، اس لیے عورت کو بھی چاہیے شوہر کو بھی چاہیے کہ جب وہ ثالثوں کے سامنے کوئی بات کر رہے ہوں تو سچی بات کریں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ سچی بات کریں گے تو سچا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو ظاہر ہے وہ ثالث جو ہے غیب تو جانتے نہیں ہیں، انہوں نے باتیں سن کے ہی فیصلہ کرنا ہے، تو ان دونوں کو خبردار کر دیا کہ سچ بولنا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے کہ جو علیم ہے، جو تمہاری ہر حرکت کو جاننے والی ہے، تمہاری ہر بات کو جاننے والی ہے، اور تمہارے سارے اعمال سے باخبر بھی ہے کہ تم نے پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں پر اس آیت کا اختتام ہوا۔ آج کی آیت جو ہم نے سنی سمجھی، اس کے اندر ہمارے ارد گرد ہمارا اپنا گھر، ہمارے خاندان میں ایسے گھر کہ جہاں اللہ نہ کرے میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی نوبت آ جائے اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے اور بات بڑھ رہی ہو، تو پھر خاندان والوں کو بھی چاہیے، گھر والوں کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے کہ وہ مل کر بھرپور طریقے سے کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے کہ ان کے درمیان صلح کرنے کی، اور اس گھر کا شیرازہ نہ بکھرے، بات طلاق تک نہ چلی جائے، اور ہمارے ہاں ایسا ہو نہیں رہا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان خوبصورت باتوں کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔